السلام علیکم۔ میرا نام اسما ہے اور بائی پروفیشن میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سوشل ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں۔ سوشل ٹاپک یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ڈیورسی یا طلاق یافتہ بچیاں، لڑکیاں یا خواتین ہوتی ہیں، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، اور ہماری سوسائٹی اور معاشرے کی ان کے لیے کیا اسپیشل سوچ ہوتی ہے، کیا خاص ایک کرائٹیریا ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا۔ تو جیسے ہی کسی بھی وجہ سے کسی بچی کی، کسی خاتون کی، کسی لڑکی کی کسی بھی وجہ سے ڈیورس ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے، لڑکی کو خود خلا لینی پڑتی ہے، یا مرد کسی بھی وجہ سے اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو ہمارے ہاں اس خاتون کو ایک بہت بڑی عجیب چیز سمجھنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بچی کو سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اب ہماری اور بچیاں بھی ہیں اگر، تو یہ تو ہمارے لیے پرابلم کرے گی، اور اس پہ الزام لگائے جاتے ہیں کہ تم نہیں بسی، تمہاری وجہ سے تمہارے اندر کوئی پرابلم تھی اور تو اب تم آ گئی ہو، اور اگر باقی بچیاں بھی شادی ان کی ہونا باقی ہے تو اب یہ ہے کہ جی ہر جو بھی رشتہ آئے گا ان کے لیے پرابلم بنے گی، اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اگر وہ اس کا بچی کی بھابیاں بھائی شادی شدہ ہیں تو وہ اس کو تانے دینا شروع ہو جاتی ہیں، اور بات بات پہ اس کو یہ جتایا جاتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی فالٹ تھا جس کی وجہ سے تم آج ان حالوں میں پہنچی ہو۔ سب سے پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب کسی کی طلاق ہوتی ہے تو ہم ایسے افسوس کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی مرگ ہو گیا، کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہم لوگ اس کے ساتھ بڑا افسوس کرتے ہیں، فرینڈز افسوس کرتے ہیں، ملنے والے افسوس کرتے ہیں، ایسے افسوس کرتے ہیں کہ جیسے کیا ہو گئے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ریلیشن شپ بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے، ہو گیا سو ہو گیا۔ تو سب سے پہلے تو فیملی کو چاہیے، اور فیملی کو یہ چاہیے کہ اس کی ہمت بنے، اس کی طاقت بنے، اس کو اس غم سے نکالیں۔ اوبویسلی ایک ریلیشن شپ ٹوٹا ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی وجہ ہوتی ہے، دکھ تو ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ اس خاتون کے ساتھ بچے ہیں، بچیاں ہیں، کوئی بچے بچیاں ہیں، تو وہ بچے بھی نفسیاتی ہونے لگ جاتے ہیں۔ اگر ان کی ماں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، اس کی ماں کو ایک الگ سی محلوق سمجھنا شروع کر دیا جاتا ہے، تو وہ بچے بھی جو ہے وہ بھی ایک عجیب طرح کی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کمپلیکسز ان کے اندر جنمنے لگ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کی طلاق ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ پھر فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ اب اس کی عمر کچھ بھی ہو، کم عمر ہو، اس کے لیے یہ طے شدہ بات ہے کہ اب اس کو کنوارا نہیں ملے گا، اس کو 0 میٹر مرد اب نہیں ملے گا، اس کو تو اب رنڈوا طلاق یافتہ کوئی ٹوٹا پھوٹا وہی جو ہے نا وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خود ڈیمیج پیس ہے، تو یہ ڈیمیج پیس کو وہی لے کے جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ بی بی تم جو ہو نا آج سے ڈیمیج پیس ہو۔ اب جو ڈیمیج پیس ڈکلیئر ہو گئی ہے تو پھر وہ ڈیمیج پیس جو ہے اس کو جب ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو بہت کم خواتین ہوتی ہیں، بہت کم بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے آپ کو دوبارہ سے سٹینڈ دے پاتی ہیں۔ زیادہ تر جو ہوتی ہیں وہ کمپلیکسز میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور پھر اگر وہ گھر میں رہ رہی ہیں اور بھائی بھابھی ہیں تو پھر وہ ان کا ایک عجیب طرح سے ایک ان کے اندر نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، پھر وہ لڑائیاں جھگڑے گھر میں ڈلواتی ہیں، گھروں میں فساد پڑتے ہیں، اور یہ ساری کیونکہ یہ بیسکلی اس خاتون کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک نفسیاتی مریض بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے پھر وہ کچھ نہ کچھ دھماکے کرتی رہتی ہے، وہ کچھ بھی کرتی ہے، کبھی کوئی ایسی جان بوجھ حرکتیں کرتی ہے جس سے وہ نظروں میں آتی ہے، کیونکہ بیسکلی یہ ہماری سوسائٹی کی پرابلم ہے، یہ ہماری فیملیز کی پرابلم ہے، ہمارے ماں باپ کی پرابلم ہے کہ اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، بجائے اس کو کہ اس کی ہمت بڑھائیں، ہم اس کے اوپر ساری دنیا کا الزامات اس کے اوپر لگانے لگ جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں حادثات جو ہوتے ہیں، حادثے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کسی وقت راہ چلتے بھی کسی چیز کا شکار ہو سکتا ہے، اور شادی کوئی بھی بچہ کرتی اس کی کروائی جاتی ہے تو طلاق لینے کے لیے نہیں کروائی جاتی۔ اگر اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا تو سب سے پہلے والدین کو، بہن بھائیوں کو اس کی طاقت بننی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں سب سے پہلے والدین اور بہن بھائی ہی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، اس کو بار بار یہ بتاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی اس کی شادی ٹوٹتی ہے تو فوراً اس کے لیے ٹوٹے پھوٹے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو
یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم اکنامکلی ہم پہ اب بوجھ ہو تو جلدی سے جلدی ہم تمہاری شادی کرتے ہیں. بڑی اچھی فیملیز میں بھی یہ دیکھا، بڑی امیر فیملیز میں بھی وہ بھی فوراً سے پہلے کوئی رنڈوا، کوئی کوارا نہیں ڈھونڈتے، رنڈوا ٹوٹا پوٹا بابا ڈھونڈ کے اس کی شادی کرنے کی تیاری کرتے ہیں. اور یہ سوچیں نا کہ پھر بعد میں یہی خواتین جو ہوتی ہیں اگر ان کے ٹوٹے پوٹے اس طرح کے رشتے ہو جاتے ہیں تو بعد میں ایکسٹرا میرٹل افیئرس کے معاملات ہوتے ہیں، بعد میں اور معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ بیسکلی آبویسلی اس خاتون کو اس کی مرضی کے اگینسٹ اس کی کسی کے ساتھ شادی کی گئی ہوتی ہے بوجھ سمجھ کے، تو آبویسلی وہ پھر اپنے اندر اس کے اندر جو نفسیاتی پرابلمس پیدا ہوتی ہیں، جو خلا پیدا ہوتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی طرح سے تو وہ فل کرے گی. تو لہٰذا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بچیوں کو خود یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا ہے تو کوئی آپ کے اوپر کوئی دھبا نہیں لگ گیا. آپ انسان ہیں، آپ خوبصورت ہیں، آپ جوان ہیں، آپ کی ایج کوئی بھی ہے، آپ کے اندر عورت ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے. آپ کو اپنی اندر کی خوبصورتی کو انہینس کرنا ہے. آپ نے اپنے اندر کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو انہینس کرنا. اگر آپ پڑھی لکھی ہیں آپ جاب ڈھونڈیں، اگر آپ کے اندر کوئی ہنر ہے اس کو انہینس کریں. آپ اس کے ذریعے اپنے آپ کو کسی پہ ڈپینڈ نہ کریں، آپ انڈیپینڈنٹ بنیں. آپ ڈپینڈنٹ ہونا چھوڑیں، آپ اپنی خوبصورتی کو انہینس کریں. اگر آپ کے ساتھ آپ کے بچے ہیں تو ان کے اندر ان کا اعتماد بنے، ان کو کانفیڈنس دیں. اگر آپ ٹوٹ پھوٹ جائیں گی اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈیمیج کر لیں گی تو آپ کے بچے جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے. لہٰذا اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں اور اپنے آپ کو بالکل اس سوچ سے باہر نکالیں. کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے جب فیملیز میں اگر کوئی بچی کسی کی طلاق ہو جاتی ہے تو اس کو بالکل کارنر کر دیا جاتا ہے. فیملی کے کسی بھی فیصلے میں، کسی بھی خوشی غمی میں اس کو پریفرنس نہیں دی جاتی. اور یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کے اندر ایک ڈرا بیک بن جاتا ہے. آپ کو بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے آپ کے لیے کہ آپ ماں باپ جو آپ کی پہلے عزت کرتے تھے، آپ شادی شدہ تھیں، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آتی تھی تو آپ کی عزت ہوتی تھی، اب وہ اس طرح سے وہ آپ کو پریفرنس نہیں دیتے، آپ کو کسی فیصلے میں نہیں بٹھایا جاتا، آپ کو ہمیشہ پیچھے رکھا جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی آپ کے اندر ایک نفسیاتی پرابلم پیدا کرتی ہیں. لیکن آپ نے اگر کسی خاتون کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے، کسی بچی کے ساتھ، تو بچی کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، اپنے آپ کو جو ہے پالش کریں، اپنے اندر لوگوں کی باتوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اور اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ آپ ڈپینڈنٹ نہ رہیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. اور انسان دنیا میں اکیلا ہے، اکیلا ہی جانا ہے. اور جب آپ اکیلے پیدا ہوئے، اکیلے ہی آپ نے جانا، تو آپ یہی کنسیڈر کر لیں کہ میں اکیلی ہو گئی ہوں، زندگی زیرو سے سٹارٹ کرنی ہے. ہمیں بہت دفعہ بہت مرحلوں میں ریلیشن شپ میں رہتے ہوئے بھی طلاق نہ بھی ہوئی ہو تو آپ کے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اپنی لائف زیرو سے سٹارٹ کرنی پڑتی ہے، ریلیشن شپ زیرو سے سٹارٹ کرنے پڑتے ہیں، ایگزسٹنگ ریلیشن شپ زیرو سے سٹارٹ کرنے پڑتے ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی قیامت نہیں آ گئی. یہ اگر آپ کے ساتھ سوسائٹی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی، لیکن آپ نے سوسائٹی کو نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے آپ کو پالش کرنا ہے، اپنی بیوٹی کو انہینس کرنا ہے، اپنے ٹیلنٹ کو انہینس کرنا ہے اور اس سوسائٹی میں ایک آئرن لیڈی بن کے کھڑے ہونا ہے. تبھی آپ ان چیزوں سے بچ سکتی ہیں. ادروائز یہ سوسائٹی طلاق یافتہ عورت کو جینے نہیں دیتی. لہٰذا ہمت رکھیں اور پازیٹیو رہیں اور لوگوں کو پازیٹیو میسج دیں. تھینک یو.